تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مدنی محنت۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ ایک محنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک خاص نقشے کے ساتھ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس محنت کو ان کے طریقے پر سیکھیں۔ الحمدللہ احباب نے چند مقامات میں تھوڑا تھوڑا اس محنت کو سیکھنا شروع کیا ہے، لیکن کسی جگہ کی محنت انتہا پر نہیں ہے بلکہ ابتدائی درجوں میں ہے۔ اب اگر ہر جگہ محنت کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ پوری محنت یہی ہے تو پھر اصل شکل پر کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اب جو انسان بھی محنت شروع کرے وہ یوں سمجھے کہ میری محنت ابتدائی شکل پر ہے، اس کو کرتے کرتے شکل پر پہنچنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ جب وہ اصلی محنت ہے تو انسان اپنی محنت کو اس کے مقابلے میں بالکل ادنا سمجھے، لہٰذا اصل محنت کو سامنے رکھ کر نیت کرے کہ مجھے ترقی کی انتہا تک پہنچنا ہے۔ اب ایک تو یہ سوچنا ہے کہ اس محنت کا فائدہ کیا ہے، دوسرے یہ سمجھنا ہے کہ وہ محنت کیا ہے۔ اس محنت کا فائدہ یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کو اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے انسانوں کو ہدایت مل جائے، اور انسان دین پر اتنا ہی چلیں گے جتنا خدا کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ تو اب محنت کی سطح جتنی بلند ہوگی اتنی ہی خدا کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ وہ محنت جب ختم ہو جاتی ہے تو ہدایت مسلمانوں میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ہدایت کاروبار اور معاشرت میں سے نکلتی ہے کہ کاروبار میں جو دین کے احکامات ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے کاروبار چلانے لگتے ہیں، پھر فرائض نکلتے ہیں اور پھر مختلف برائیاں داخل ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ مسلمان دین سے نکلنے لگتے ہیں۔ اور جب یہ دین کی محنت شروع کی جاتی ہے تو ہدایت خدا کی طرف سے آنی شروع ہوتی ہے۔ پھر جس درجے میں محنت ترقی کرتی جاتی ہے ہدایت پھیلتی جائے گی۔ ہدایت کی ایک سطح یہ ہے کہ نماز پڑھنے لگے، دوسری یہ ہے کہ روزے، زکوٰۃ، حج ادا کرنے لگے، تیسری یہ کہ مال کمانے اور خرچ کرنے میں احکامات شرعیہ کی تعمیل ہونے لگے۔ اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ خدا تمام انسانوں کو ہدایت دینے لگے۔ ہدایت کے بقدر دین زندہ ہوگا اور ہدایت محنت کے بقدر آئے گی۔ تو اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ دین پر نہیں چل رہے ہیں بلکہ اس سے نکل کر بے دینی میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محنت نکل چکی ہے۔ اب جتنی جہاں خدا کے بندوں نے دین کی محنت شروع کر دی ہے اتنی خدا پاک نے ہدایت دینی شروع کر دی ہے، اور بقدر ہدایت کے دین زندہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جہاں نمازی نہیں تھے وہاں کچھ نمازی ہو گئے، جہاں روزے نہیں تھے وہاں کچھ روزے زندہ ہو گئے، جہاں حج نہیں تھا وہاں کچھ حج قائم ہو گئے، جہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا وہاں تعلیم ہونے لگی۔ لیکن ہدایت اس سطح کی ابھی نہیں ملی کہ کمائیوں کے اندر کے احکام پورے کرے، اور کھانے پینے اور مکان بنانے میں اور لین دین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی راہ اختیار کرے۔ تو ابھی ہم مسلمان بھی اس کے محتاج ہیں کہ محنت کی سطح بلند ہونا کہ پوری زندگی میں اسلام پر چلنے کی سعادت حاصل ہو اور دوسرے انسانوں کو بھی اسلام کے سمجھنے کی ہدایت ملے۔ اب اس محنت میں دو نوعیتیں ہیں، ایک تو محنت کرنے والوں کو تعداد بڑھانا، دوسرے یہ محنت جو لوگ کر رہے ہیں ان کا مقدار محنت کی شکلوں میں بڑھنا۔ یہ دو علیحدہ لائنیں ہیں۔ اگر لاکھوں محنت کرنے والے بن جائے مگر محنت تھوڑی تھوڑی کرے تو ہدایت تھوڑی تھوڑی آئے گی۔ اگر خدا ایسی صورت کر دے کہ جو محنت کر رہے ہیں ان کی مقدار محنت بڑھ جائے تو مسلمانوں کو بھی ہدایت ملے گی اور تمام انسانوں کو بھی ملے گی۔ ابھی تک جو ہماری محنت کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ مشغول لوگ اپنی مشغولیتوں میں تھوڑا وقت اس طرح نکال رہے ہیں کہ ان کے دنیاوی مشاغل میں فرق نہ پڑے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے دین کے لیے قربانیاں دلوائی، تو اب محنت کرنے والوں میں جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی قربانیاں پیدا ہوں گی محنت کی سطح بلند ہوگی۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی محنت بتلانا چاہتا ہوں جس سے ابھی ہم بہت دور ہیں، لیکن اگر اس محنت کو سامنے رکھ کر چلتے رہیں گے تو خدا وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو ہر کام کرنے والے کو محنت
کہ اس انتہائی نقشے کو سامنے رکھ کر وہاں تک پہنچنے کی نیت کرنی چاہیے۔ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سارے عرب میں مدینہ والوں کی محنت سے دین پھیلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب کا رقبہ چھوٹا نہیں تھا، ہندوستان کے آدمیوں کے برابر نہیں تو رقبے میں کم نہ تھا۔ دنیا میں کمائیوں کے جو طریقے رواج پذیر تھے وہ بھی نہ تھے۔ پورے ملک میں کوئی حکومت قائم نہ تھی جس کے دفاتر وغیرہ کی نوکریوں کے ذریعے بھی رزق کی سہولت ہوتی۔ اس زمانے میں بیت اللہ پر آنے والے حجاج سے بھی وہاں کچھ وصول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ حجاج کی مدارات میں ہر ایک خرچ کرتا تھا۔ لہذا حج کا شعبہ بھی اس زمانے میں کمائی کا شعبہ نہیں تھا۔ کھیت اور باغات بھی نہ تھے، تجارتی نظام بھی مکہ معظمہ وغیرہ کے علاوہ نہ تھا۔ کئی کھجور، انگور اور انار کے باغات تھے۔ چند مقامات تھے جہاں چھوٹے پیمانے پر تجارت ہوتی تھی۔ غرض ہے کہ پورا عرب عام طور سے ننگا بھوکا پیاسا عرب تھا۔ نہ سب کے پاس کپڑے تھے، نہ مکانات تھے، پانی اور کھانا بھی پورے عرب کو نہیں ملتا تھا۔ بھوک کی شدت میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بھی کھا جاتے تھے، یہاں تک کہ زمین پر پڑا ہوا خون بغیر تحقیق کے کسی چیز کا ہے چاٹ جاتے تھے۔ اکثر علاقے کمائی سے خالی اور بھوک سے بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہوں تک کی ہمت نہیں تھی کہ اس ملک پر حکومت کرے۔ حکومت کرنے کے لیے بھی اخراجات کی ضرورت ہے۔ اس وقت نہ پیٹرول تھا نہ سونا۔ عرب کے کنارے پر قیصر و کسریٰ کی حکومتیں فوجی نظام رکھتی تھی کہ عرب ان پر کسی وقت چڑھائی نہ کر دے، ورنہ کوئی نظام حکومت پورے عرب بھر میں نہ تھا۔ تو جس ملک میں نظام چلانے کے لیے حکومت تک کی ہمت نہ پڑتی تھی، اس ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ جو مقامات تجارت وزارات کے مرکز تھے وہ سبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، سوائے مدینہ پاک کے آدمیوں کے سارے ملک کی خوشحال قبائل مخالف تھے۔ سارا عرب منتظر تھا کہ مکہ والے اسلام لائیں تو ہم بھی لائیں، اور مکہ والوں نے آپ کی زندگی کے آخر تک مقابلہ کیا۔ تو اب ایسے حالات میں جتنا کام ہوا تمام کا تمام مدینہ کی بستی سے ہوا۔ جہاں بھی کوئی ایمان لاتا اسے مدینہ بلا لیا جاتا، تو مدینہ ایسی بستی بن گیا جہاں لوگ خاندان اور برادریاں چھوڑ کر آ کر بستے رہے، اور جب قوم سے نکل کر آئے تھے تو اپنا مال بھی لے کر نہیں آ سکتے تھے۔ مدینہ والوں کو ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ ایسی بستی بن گئی جہاں مہاجر اور مقامی برابر ہو گئے۔ آنے والوں میں کچھ تو تھے ہی فقیر، کچھ کے روزگار ٹوٹ گئے، کچھ کے مال مقام والوں نے چھین لیے۔ غرض ہے کہ مدینہ میں آنے والے سبھی فقیر بن کر آئے۔ ان فقیروں اور مدینہ کے انصار کو لے کر آپ نے دین کی محنت کا کام شروع کیا۔ باہر سے آنے والوں کو کاروبار کرنے سے نہیں روکا گیا۔ جب تک کمائی کی شکل وجود میں آئی، مقامیوں نے سب کی ضروریات مہیا کی۔ غرض ہے کہ مدینہ میں بسنے والوں کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کم از کم 10 سال تک اپنے کاروبار جمانے یا زیادہ اخراجات مہیا کرنے کے سبب کہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ کمائی والے نظام کا تقاضا تھا، کیونکہ انصار پر سب آنے والوں کا خرچہ بھی پڑ گیا تھا، اس لیے کھیتوں اور باغات کے کام میں بھی زیادہ انہماک کا تقاضا تھا کہ اسی پر وقت لگائے تاکہ آنے والوں کے اخراجات پورے کر سکے۔ کیونکہ مدینہ کے انصار کے ہر گھر پر کئی خاندان پڑے ہوئے تھے، ضرورتوں کے اعتبار سے باہر نکلنے کا بالکل موقع نہیں تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو کمائی کی چھٹی دینے کی بجائے اپنی پوری محنت اس 10 سال میں کی اور کرائی، اور دین کی محنت کا ایک ایسا نقشہ قائم کیا۔ زندگی میں جو تقاضے ہیں، گھر والوں کی پرورش، دیکھ بھال، مال و دولت، کمانے کا عمل، ان دونوں عملوں کو بار بار چھڑا کر دین کی محنت کے عمل کو آگے بڑھایا، اور صحابہ کرام کو ایسی تربیت دی کہ جس وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے، اور جتنوں کو کہا جائے، اور جس وقت کہا جائے، اور جہاں کے لیے کہا جائے، سب تقاضوں کو چھوڑ کر نکل جائے۔ یہاں تک کہ جن کو مغرب کے وقت نکلنے کو کہا انہیں مدینہ میں سونے نہیں دیا۔ جس طرح پکے نمازی اذان کی آواز سن کر تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح مدینہ والے خدا کے راستے میں نکلنے کی آواز پر کھڑے ہو جاتے تھے۔
जिस वक्त अल्लाह के रास्ते में ईमान और दीन के तकाज़ों पर आवाज़ लगती, ये आवाज़ सौदा खरीदते वक्त सुने या दुकान खोलते वक्त कान में आए या खरीद व फरोख्त की इंतहाई इन्हिमा के वक्त सुनी जाए, ये आवाज़ खजूर के बागों में खजूरों के तोड़ने के वक्त लगे, निकाह होने के वक्त लगे या रुखसती होने के वक्त लगे, औरतों के बच्चा पैदा होने के वक्त लगे या बीमारी के वक्त लगे, इसकी मशक कर ली थी। जिस वक्त आवाज़ सुने सब छोड़ छाल कर निकल जाए, जो पास हो ले ले, जहाँ जरूरत हो चले जाए, जितने वक्त का तकाजा हो वहाँ गुजारे, जो जान पर बीते वो झेले, ये मिजाज बन गया था खुदा के रास्ते में निकलने वालों का। मदीना पाक के 10 साल के क़याम में 150 जमातें निकाली, जिनमें से 25 सफरों में आप खुद तशरीफ ले गए। किसी में 10,000 आदमी निकले, किसी में 50 निकले, किसी में 1000 निकले, किसी में 313 निकले, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 7, किसी में 8 निकले। मुद्दत के एतबार से किसी में 2 माह खर्च हुए, किसी में 3 माह, किसी में 20 दिन, किसी में 15 दिन खर्च हुए। 125 जमातें निकाली, उनमें भी 1000 निकले। 500 और 600 से भी कम मोबेश सब तरह के निकलते रहे। मुद्दत भी 6 माह 4 माह सब तरह वक्त लगा। अब हिसाब लगाओ कि हर आदमी के हिस्से में बाहर गुजारने का कितना वक्त पड़ा और साल में कितने सफर किए। अगर सब सफरों को जोड़कर तखमीना करोगे तो साल में 6 माह या 7 माह हर आदमी के हिस्से में आएंगे। अब इस नकल हरकत की कोशिश से मुख्तलिफ मकामात के इंसानों को मदीना आने की दावत मिली कि इस्लाम मदीने में आकर सीखो, क्योंकि इस्लामी ज़िंदगी माहौल से आएगी। उस ज़िंदगी का माहौल मदीना में था, तो बाहर निकलने वालों को मदीना के क़याम के ज़माने में बाहर से आने वालों को दीन सिखाना पड़ता था। मदीना के क़याम के ज़माने में मस्जिदों के लिए वक्त निकालना पड़ता था। मदीना के क़याम के ज़माने में मस्जिदों के लिए वक्त मांगा जाता था, ताकि सीखने सिखाने का निज़ाम मस्जिदों में कायम रहे और आने वालों को संभाला जा सके। अब उन लोगों ने रोज़ाना की ज़िंदगी ऐसी बना ली थी कि अगर 2 आदमियों ने मिलकर तिजारत शुरू की तो बारी लगा ली। एक दिन की कोई किसी वक्त, कोई किसी वक्त, कोई कमा कर पहुँच जाता है, कोई शाम को कमा कर पहुँच जाता है और रात को रहता है। इशा के बाद से इबादत में लगा रहता है, फिर सोता है। कुछ इशा पढ़ते हैं, सो जाते हैं और पिछले वक्त में तहज्जुद अदा करते। इसी तरह 24 घंटे मस्जिद में मकामी मौजूद रहते। अब जो बाहर से जिस वक्त पहुँचते, आदमी मस्जिद में उनको संभालने को मौजूद मिलते। कभी तालीम के हल्के हो रहे हैं तो आने वालों को उसमें बिठाते, नमाज हो रही है तो उसमें शामिल कर रहे हैं, जिक्र अज़कार जिस वक्त हो रहा है उसमें जोड़ रहे हैं। इस तरह आने वाले भी अपने को किसी वक्त खाली नहीं समझे। अब हिसाब लगाओ, 6-7 माह तो हर बाहर खर्च हुए। मस्जिदों की बारी में भी 2-2.5 माह निकल गए। अब दुनियावी ज़रूरतों के लिए कितना वक्त रह गया। हर शख्स का वक्त बैरूनी निकलो हरकत में बहुत सा लग गया और काफ़ी वक्त मदीना आने वालों के संभालने में लग गया। ज़राए आमदनी तो आम हालात से भी कम हो गई और अखराजात कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। बाहर की नकलो हरकत का खर्च, अपना और घर वालों का खर्च, जो दूसरे बाहर से मदीना आए उनका खर्च, जो मदीना के गुरबा बाहर निकल रहे हैं उनका सफ़र का खर्च, सवारी, लिबास, खाना, बाहर वाले खुशहाल आए तो उनकी भी दावतें करना, फिर जिन इलाकों में कहत होता वो भी मदीना पाक आते उनको भी मदद करना। गर्ज़े के खर्च तो नकलो हरकत के ज़माने में भी और क़याम के ज़माने में भी बहुत बढ़ गया और कमाई की शक्लें टूट गई। नतीजा ये हुआ कि बाहर भी और मकाम पर भी फाके झेलने पड़े, सर्दी भी सहनी पड़ी, गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ी, कर्जे के तमाम की तमाम किस्म की तकलीफें उठानी पड़ी। अपना पेट काट कर मकामी और बैरूनी खाकों को चलाया। तो जब ईमान का काम करने वालों ने ईमान के तकाज़ों को कमाई और घर के तकाज़ों पर मुकद्दम कर दिया तो ताला शानहू ने उस नक्शे से खुश होकर तमाम अरब के बसने वाली कौमों को इस्लाम में दाखिल कर दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की कुर्बानी की बरकत से उन तमाम इंसानों की तरबियत हो गई जिनकी तरबियत की हुकूमतों को भी हिम्मत ना होती थी। अब ऐसी हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए जब सारा अरब इस्लाम से मुनव्वर हो चुका था और मदीने का एक एक घर माल से खाली हो चुका था। फिर अल्लाह शानहू ने तमाम क़यामत तक के आने वालों को ये दिखाने के लिए कि इस्लाम ज़ाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मेहनत से फैला है। आपके तशरीफ ले जाने के बाद अक्सर अरब कबाइल को फिर मुर्तद बना दिया ताकि क़यामत तक के आने वालों को ये पता चल जाए कि जब भी हम इस मेहनत को लेकर उठेंगे तो सारे आलम के खाके दुरुस्त हो जाएगी।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ ایک دم سب کو خدا کے راستے میں نکال دیا، اسی بھوک اور پیاس میں، اسی غم کی حالت میں نکالا، یہاں تک کہ 3 دن اور 3 راتیں مدینہ پر ایسی گزری کہ ہر وقت حملے کا خطرہ تھا اور ایک بھی بالغ مرد مدینہ میں موجود نہیں تھا۔ اکثر تو ملک کے شام کے رخ پر جیش اسامہ میں بھیجے گئے، بقیہ 150 قرب و جوار میں نکلے، ظاہر کے اعتبار سے نکلنے کا موقع بالکل نہ تھا، محض حکم کی تعمیل کے جذبے سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس محنت کی پوری دنیا کو قیمت دکھائی کہ ایک قلیل عرصے میں سارا عرب اسی نقشے پر آ گیا، ایک عرب کا بچہ بھی اسلام سے باہر نہیں رہا، اور اس میں صرف 1 ماہ لگا۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمان بن گئے، بلکہ ایمان کی پوری محنت پر لوٹ آئے۔ تو اصل ایمان کی محنت کا نقشہ یہ ہے کہ ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ جس کو جس وقت جہاں کے لیے کہا جائے سب مشاغل چھوڑ کر راہ خدا میں چلا جائے، اور جب باہر کے آدمی دین سیکھنے کے لیے اس مقام پر آئے تو یہاں بھی ان کے ساتھ لگ جائے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ آج کی محنتوں میں اور اس محنت میں کتنا فرق ہے۔ تو اصل سمجھو اس نقشے کو، اور یہ سمجھو کہ ہماری والی محنت ابتدائی ہیں اور ہمیں ان جیسی محنت کرنے والا بننا ہے، پوری جان لگانے والا بننا ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، اس میں سے تھوڑا وقت مال کے کمانے پر لگائیں گے اور بقیہ تمام وقت دین کی محنت پر صرف کریں گے۔ اب ذہن میں یہ رکھیں کہ چونکہ یہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندروں سے نکلی ہے، اس لیے ان کے بدن اور روح کے انوار اس قربانی میں موجود ہے، لہذا جتنی یہ قربانیاں کام کرنے والوں میں بڑھے گی اتنی ہی ہدایت حق تعالی شانہ کی جانب سے آئے گی۔ دین مالوں سے نہیں پھیلے گا، بلکہ دین کی محنت سے کمائیوں کے نقشے میں جو نقصانات اور کمائیاں آئیں گی اس قربانی سے پھیلے گا، اور جب یہ قربانیاں کمال تک پہنچ جائے گی تو ان قوموں کو آپ کے ذریعے ہدایت ملے گی جو آسمانوں پر اڑ رہی ہے اور ہم غریبوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں، اور وہ مسلمان جو زندگی کے کسی شعبے میں اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں، وہ اپنے تمام کاموں کو اسلام کے موافق بنا لے گا، اور آپ حضرات کی قربانیوں کا بدلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہو کر دلوائیں گے، جہاں آپ نے انصار سے ملنے اور ان کی قربانیوں کا صلہ دلوانے کا وعدہ فرمایا ہے، بشرطے کہ یہ طے کر لو کہ خدا جو کچھ ان محنتوں کے بعد دنیا میں دے گا وہ خود حاصل نہ کریں گے، دوسروں کو دیں گے۔ ایسا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک پائی جائے گی، چونکہ آپ قربانیوں کے دور میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ تھے، اور جب نعمتیں ملنے کا وقت آیا تو آپ تشریف لے گئے۔ کسریٰ کی سلطنت جب ملی تو آپ تشریف لے جا چکے تھے، جب بادشاہوں کے محل رہنے کو اور ان کے باغ پھرنے کو ان کی بیٹیاں شادی کرنے کو ملے تو اس عیش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے۔ اس طرح جو حضرات اپنی جان و مال کی قربانی کریں گے اور دنیا میں کچھ لینا نہیں چاہیں گے اور صرف آخرت پر نگاہ رکھیں گے، وہی حضرات آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں گے انشاءاللہ۔